اصل کامیاب فلاح والے ہی ہوں گے اور اللہ کی رضا والے ہی فلاح یاب ہوں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْہَ اللَّہِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو دیتے رہو اہل قرابت کو ان کا حق اور محتاج اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو طالب ہیں اللہ کی رضا کے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ تو دیتے رہو اہل قرابت کو ان کا حق، یہاں پہ حق کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو مال زیادہ دیا گیا ہے ان کے مال میں دوسروں کا حق موجود ہے۔ یہ ان کا دینا کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ آپ کی آزمائش کے لیے آپ کو زیادہ مال دے رہا ہے کہ کیا آپ دوسروں کا حق پہچانتے ہو، اور پہچانتے ہو تو کیا اس کو ادا کرتے ہو، پہنچاتے ہو ان تک کہ نہیں پہنچاتے۔ یہ آپ کی مال آپ کو زیادہ مال دیا گیا ہے جو وہ آزمائش کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اہل قرابت کو ان کا حق دینے کی بات کی گئی ہے۔ اہل قرابت میں سب سے زیادہ حقدار والدین ہوتے ہیں، پھر باقی رشتہ دار۔ اور اگر کوئی بھی کسی رشتہ داروں میں سے کسی کو حق نہیں دے رہا اور وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو سب کی پوچھ ہوگی، کیونکہ یہ فرض کفایہ میں ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں تو باقی سب کی پوچھ کم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترتیب سے دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو سارا کچھ دے دو کہ باقی سب جو سائل ہیں، محروم لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کو کچھ نہ دو، بلکہ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے محتاج کا، مسکین کا، کہ ان کو بھی اس کے بعد جو نئی حاجات پوری کر سکتے، اپنی بنیادی ضروریات نہ پوری کرنے کے اہل ہو سکتے، ان کو بھی ان کا حق دو۔ اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے مسافر کا، وابن السبیل، مسافر شامل ہیں، اور مفسرین اس میں مہمان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو آگے چل کے بتایا گیا ہے کہ دینا بہتر ہے جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، یعنی کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کا دیدار چاہتے ہیں، تو ان کو اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، ورنہ دیدار حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ جنت ملنے کے بعد بھی جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو ہر نعمت اس کے سامنے حقیر ہو جائے گی۔ تو بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ بڑی خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور مومن خرچ ہی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے مال اپنا۔ ان کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت اور خوشحالی ملے وہ خود غرض نہ ہو، اس کو شیئر کرے، سب سے پہلے قریب ترین لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد باقی رشتہ داروں کے ساتھ۔ مومن صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنی ذات، اور نہ صرف اپنی ذات اور خاندان کے لیے سب کو سمیٹ کر رکھتا ہے۔ یہ تو ناشکرہ پن ہو جاتا ہے، اور فلاح انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔